سورۃ القدر، اس کو پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے اس کے اندر را کے قاعدے ہیں. آپ نے جو را کے قاعدے پڑھے ہیں، اب اس کے اندر اپنا دماغ لگائیں کہ کون سا قاعدہ ہے. را متحرک کا قاعدہ ہوگا، یا را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ ہوگا، یا را ساکن ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں پڑھتا ہوں. آپ کو غور کرنا ہے کہ یہ را اگر باریک پڑھی ہے تو کیوں پڑھی ہے، اور را کو پر پڑھا ہے تو کیوں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی جو قاعدے آپ پڑھ چکے ہیں ان قاعدوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو اس لیے توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے اندر غور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا، آپ کو یاد آ گیا ہوگا قاعدہ کہ نون مشدد ہے تو اس کے اندر غنہ کریں گے. انا مد ہوگا اس کے اندر، مد منفصل. اور اسی طرح سے انزلناہ اخفا ہوگا، چونکہ نون ساکن اور اس کے بعد زا ہے تو اخفا ہے. اور اب نون ساکن اور تنوین کا بیان شروع ہوگا تو اس کے اندر یہ قاعدے آپ تفصیل سے اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے. اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دیکھیے اِنَّا انزلناہ، تھوڑی سی یہاں ہم سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ لاپرواہی کے اندر ہاں کے اوپر جو حرکت ہے پیش کی، اس حرکت کو کھینچ دیتے تھے کہ الٹا پیش اس کو پڑھ دیتے ہیں. اِنَّا انزلناہ فی اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں بعض اوقات. تو ہمیں دھیان سے پڑھنا ہے کہ ہاں کے اوپر جو حرکت ہے پیش کی، اس کے اندر ذرا سا بھی رکنا نہیں. اگر ذرا بھی رک گئے تو فوراً اضافہ ہو جائے گا، اور اس اضافے سے ہمیں بچنا ہے. اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. القدر، بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ را کیسی ہوگی؟ ابھی آپ کو میں نے سمجھائی کون سی حالت ہے. را سے پہلے حروف مستعلیہ. نہیں، را کا جو ابھی قاعدہ میں نے سمجھایا ہے، تیسری حالت را ساکن ساکن ما قبل متحرک، کہ را کو ہم نے جب وف کیا، را کو ساکن کر دیا وف کی حالت میں، اور را ساکن ہو گئی. را ساکن سے پہلے دال ساکن، اور اس سے پہلے قاف کے اوپر زبر. تو یہ را کیسی پڑھی جائے گی بتائیے؟ پر پڑھی جائے گی. پر پڑھی جائے گی. اگر وف نہیں کریں گے تو پھر کیسی پڑھی جائے گی؟ رائے قدری، باریک پڑھی جائے گی. باریک پڑھی جائے گی. اب قاعدہ بدل گیا، آپ پہلی حالت پر آ جائیں گے، یعنی را متحرک والا قاعدہ ہو جائے گا. را متحرک، را کے اوپر زبر پیش ہو تو را کو پر، اور زیر ہو تو را باریک. تو وف کریں گے تو تیسری حالت بن جائے گی، تیسرا قاعدہ. اور اگر وصل کریں گے تو پہلی حالت یعنی را متحرک والا قاعدہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. وما، یہاں بھی وہی مد ہوگا، مد منفصل جو انا میں ہے. اد، دال کے اندر قلقلہ کریں گے. قاف، طا، با، جیم، دال، ان کے اندر قلقلہ ہوتا ہے 5 حروف کے اندر. اد، ادراک. اب یہ را، اس را کو کیسا پڑھیں گے بتائیے؟ پر پڑھیں گے. پر پڑھیں گے. کون سا قاعدہ ہے؟ را متحرک والا قاعدہ ہے، را کے اوپر زبر ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. جی کچھ بول رہے ہیں؟ کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جی جی، را کے اوپر کھڑا زبر. جی جی، ہاں کھڑا زبر ہے لیکن ہے زبر. وہ زبر ہمیں یہاں صرف را کو پر پڑھنے کے لیے ہمیں زبر دیکھنا ہے کہ زبر کیسا ہے، یعنی زبر دیکھنا ہے. اب وہ زبر چاہے کھڑا ہو چاہے پڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح سے پیش چاہے
الٹا ہو چاہے سیدھا ہو، ہمیں پیش سے مطلب ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ما لیلۃ القدر، وہی قاعدہ ہے سیم الجو پہ پیچھے ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، دیکھیں اب نے وصل کیا تو را کو باریک پڑا، چونکہ را متحرک والا قاعدہ ہو گیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر، اب خیر، خیر را کے اوپر پیش ہے تو اس لیے را کو کیسی پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ پر پڑھیں گے۔ اچھا اگر ہم اس را کے اوپر وف کر دیں تو پھر را کیسی پڑھی جائے گی یہ؟ یعنی ہم نے اگر پڑھ دیا خیر تو اب را کیسی پڑھی جائے گی یہ؟ باریک۔ اب باریک پڑھی جائے گی۔ کیوں باریک پڑھی جائے گی اب یہ؟ اس سے پہلے یا ہے۔ جی، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے۔ یہ ساری چیز ذہن میں رکھنی ہے ہمیں۔ میں اس طرح سے جو آتے رہیں گے آپ سے پوچھتا رہوں گا، آپ سے سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے، اس میں آپ کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اس کے اوپر وف کر دیتے ہیں تو را ساکن ہو جائے گی، اور را ساکن سے پہلے جو حرف ہے وہ یا ہے، اور یا ساکن ہے۔ ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہے تو را کو پھر ہر حال میں باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، من الف، من الف، ایک ایک حرف کو الگ، من الف شہر۔ دیکھیں اس کو ہم کیا پڑھ دیتے ہیں؟ عام طور سے کیا پڑھتے ہیں؟ من الف الشہر پڑھ دیتے ہیں، من الف الشہر، یعنی فا کو شین میں ملا دیتے ہیں، شین کو مشدد کر دیتے ہیں، بلکہ اس کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ من الف شہر، من الف شہر، من الف شہر، 1000 مہینے، ٹھیک ہے؟ الف خیر ترجمے میں نہیں جانا ہمیں تو قاعدہ تجوید کا پڑھنا ہے۔ الف شہر، اس را کو بھی پر پڑھیں گے چونکہ را ساکن وف کی حالت میں، اور اس سے پہلے ہا ساکن، اس سے پہلے شین کے اوپر زبر، ٹھیک ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ابھی قاعدہ میں نے سمجھایا، قاعدہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ دیکھ لیے جو قواعد ہم نے پڑھ لیے ان کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے خود بخود، ٹھیک ہے؟ جو قواعد نہیں پڑھے ہیں چلو وہ تو جب پڑھیں گے اس وقت ان کے اندر غور کریں، لیکن جو قاعدے ہم نے پڑھ لیے، جس سے را کا بیان ہم پڑھ چکے ہیں، تو را کے اوپر فوراً ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ را، اس را کو ہمیں کیسا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے؟ اگر پر پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، باریک پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فوراً قاعدہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، من الف شہر۔ دیکھیں اس لفظ کے اندر اس کو بہت توجہ سے پڑھنا ہے۔ اس کو ہم لوگ کیا پڑھ دیتے ہیں؟ خیر من الف الشہر پڑھ دیتے ہیں، فی الشہر۔ زیادہ تر لوگ اس کو من الف الشہر پڑھتے ہیں، یعنی فا کو شین میں ملا دیتے ہیں، اور یہ غلط ہو جائے گا۔ ایک ایک حرف کے اندر جو حرکت ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ فا کے نیچے جو حرکت ہے، فا کی حرکت کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آگے شین کے اندر نہ اس کو ملایا جائے، ٹھیک ہے؟ خیر من الف شہر، الف شہر، الف شہر، ٹھیک ہے؟ اور شہر کی راہ کو پر پڑھیں گے، وہی تیسرا قاعدہ جو آپ نے پڑھا، را ساکن ساکن ما قبل متحرک والا، ٹھیک ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تنزل، زا کو سختی سے، زا کا مخرج آپ نے پڑھا زبان کی نوک، ثنا سفلا کا کنارہ، اور کچھ اتصال ثنا علیا سے۔ تنزل الملائکۃ، ملائکہ کم سے کم 2 الف کھینچیں گے، اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کھینچیں گے۔ اس کو مد متصل ہے اس کے اندر، اور مد متصل کی جو مقدار ہے امام حفص کی روایت میں وہ 2 سے 4، کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ نہیں، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 4، ٹھیک ہے؟
ایک الف اگر ہم نے اس کو کھینچا تو یہ صحیح نہیں ہوگا، تو اس لیے کم سے کم 2 الف کھینچنا ہے. تنزل الملائکۃ، اگر ہم نے پڑھا تنزل الملائکۃ تو ایک الف ہو گیا، یہ غلط ہو جائے گا. اس کی مقدار کم سے کم 2 الف ہے، تو کم از کم 2 الف ہم نے اس کو کھینچنا ہے. اس سے پہلے جو گزرا ہے انا انزلنا وما ادراک، یہ مد منفصل ہے، اس کی بھی مقدار یہی ہے جو مد متصل کی ہے، لیکن اس میں بروایت جزری ایک الف کی بھی گنجائش ہے. مد منفصل میں تو گنجائش ہے ایک الف کی، لیکن مد متصل میں ایک الف کی گنجائش نہیں ہے. یعنی اگر ہم نے پڑھا وما ادراک 2 الف، اگر ہم نے پڑھ دیا وما ادراک ایک الف اگر پڑھ دیا تو اس میں گنجائش ہے، لیکن تنزل الملائکہ اس میں گنجائش نہیں ہے. ملائکہ اگر ایک الف پڑھا تو متصل اور منفصل کی مقدار ایک ہی ہے، لیکن منفصل میں بروایت جزری ایک الف کی بھی گنجائش ہے، جو آپ مد کے بیان میں اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں گے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، را پر پڑھی جائے گی. کیوں پر پڑھی جائے گی؟ را مشدد متحرک ہے، یا را مشدد متحرک کے اوپر زبر پیش ہوتا ہے تو را کیسی پر پڑھی جاتی ہے؟ پر پڑھی جاتی ہے. تو یہاں را مشدد متحرک ہے، را مشدد کے اوپر پیش ہے، تو اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے. والروح، والروح، ہا کا جو مخرج ہے حلق کا درمیان سے ادا کریں گے. والروح، ہو نہیں پڑھیں گے، چھوٹی ہاں نہیں پڑھیں گے، یعنی جو سینے سے ادا کرتے ہیں نا چھوٹی ہاں کو، وہاں سے نہیں ادا کریں گے، اس کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فیہا بإذن ربہم، بإذن ذال کا مخرج زبان کی نوک ثنا علیا کا کنارہ، بإذن اگر ہم نے ایسا پڑھا بإذن تو حرف بدل جائے گا، زا بن جائے گا، تو بإذن نہیں پڑھنا، نرمی سے ادا کریں گے. زبان کی نوک کو ثنا علیا جو اوپر والے 2 دانت ہیں ان کے کنارے پر ٹچ کریں گے. بإذن ربہم، را کو پر پڑھیں گے چونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، را متحرک والا قاعدہ ہے. ربہم من کل امر، ربہم من، میم ساکن کا اخفا ہے اس کے اندر، ایک الف کے بقدر ناک میں آواز لے جائیں گے، غنہ کریں گے. اور آگے مل کلی، یہ نون ساکن کا اخفا ہے، پیچھے ربہم میم ساکن کا اخفا، اخفا شفوی، مل کلی اخفا، یہ بھی اخفا ہے لیکن یہ اخفا حقیقی، یہ اس کو ناک کے باسے سے ادا کرتے ہیں گے. مل کلی بإذن ربہم من کل امر، امر را وف کر دیا تو را کو پر پڑھیں گے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں ایک چیز قابل توجہ ہے، من کل امر، امر یہ آیت ہے، اور آیت کے اوپر دیکھیں 3 نقطے بنے ہوئے، لام بنا ہوا ہے، لام کے اوپر 3 نقطے بنے ہوئے. اسی طرح سے آگے سلام، سلام ان کے اوپر 3 نقطے ہیں. آپ پورے قرآن پاک کے اندر کہیں بھی دیکھیں گے یہ 3 نقطے جہاں ہوتے ہیں یہ 2 جگہ ہوتے ہیں، اور یہ معانقے کی علامت ہے. وقف دیکھیں ادھر سائیڈ میں لکھا ہوا بھی ہے معانقہ، یہاں لکھا ہوا نہیں لیکن یہ معانقے کی علامت ہوتی ہے. تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک جگہ رکنا ہے، دوسری جگہ رکنا نہیں ہے. اگر ہم نے من کل امر پر وقف کیا تو پھر سلام پر وقف نہیں کریں گے، اور اگر من کل امر ان پر وقف نہیں کیا تو سلام کے اوپر وقف کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی یا تو ہم اس کو پڑھیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، یا تو اس طرح سے یا پھر اس طرح پڑھیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. ویسے اس سے پہلے جو ہماری جو اصول التجوید حصہ اول مکمل کیا، اس کے آخر میں جب وقف کا بیان چل رہا تھا،
ان تمام علامات کو تفصیل سے میں سمجھا چکا ہوں، اور جب ان کا موقع آئے گا انشاءاللہ تفصیل سے پھر یہ ساری چیزیں سمجھائی جائیں گی۔ لیکن اگر پھر بھی آپ لوگوں کو پہلے یہ چیزیں سمجھنی ہیں تو یہ پوری ریکارڈنگ، پوری ویڈیو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ ساری جتنی بھی علامات ہیں، علامات وقف، رموز علامات، ان کو تفصیل سے سمجھایا گیا ہے، اور جب ان کا وقت آئے گا، ان کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ ان کو اسی طرح سے پھر تفصیل سے سمجھایا جائے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ طا کو پر پڑھیں گے، اس کی صفت بلندی، اس کو موٹا کریں گے، حروف مستعلیہ میں سے حتی مطلع الفجر، فجر، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہمیں مشق کرنی ہے، اور جو قواعد پڑھ لیے ہیں ان قواعد کے مطابق ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ اشاعت القراءات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔